یہ جو پہلو ہے کہ آپ تقوی کے اس مقام پر کیوں نہیں پہنچتے کہ جہاں رب آپ کی مرضی آپ سے پوچھنے لگے. یہ فیلئر ہے ہمارے ماس کمیونیکیشن کا یا سسٹم کا. مسلمانوں کا ماس کمیونیکیشن سسٹم مسجد کا ممبر ہے، اس سے بڑا کمیونیکیشن سسٹم کوئی نہیں. یہ مسجد کے ممبر سے بات آنی چاہیے لوگوں تک، ہم تک، کہ نیکی اختیار کرو. نیکی کی طرف ہم نہیں بلاتے ہیں. اگر مجھے موقع مل جائے ممبر پر بیٹھنے کا تو میں بھی اس پہ زور دوں گا کہ لوگوں نماز کے لیے آؤ. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ نماز کیوں فرض کی گئی ہم پر اور اس کی حکمت کیا ہے. تو اگر کہیں میں نے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے اس کو اینالائز کرنا شروع کر دیا کہ ہم پر کیوں فرض کی گئی، یہ تو درست ہے کہ رب کا حکم ہے، اس کو کویسچن نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا جانا چاہیے. لیکن انسانی عقل کے مطابق اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ وائی 5؟ وائی ناٹ 6؟ وائی ناٹ 4؟ یہ ہمارے ایمان کو تقویت دے گی بات. ہم اسلام سے دور نہیں جائیں گے بلکہ زیادہ پختہ مسلمان ہو جائیں گے. دیکھیے، آپ بھی سنتے آئے ہیں، بچپن سے میں بھی سنتا آیا ہوں کہ رب بڑا بے نیاز ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، کوئی اس کی اطاعت کرے نہ کرے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اسے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو پھر ایک سوال آ جائے گا کہ عبادت کیوں؟ ایک بڑی سیدھی بات ہے کہ عبادت کے درجے یہی ہو سکتے ہیں صرف کہ میں رب تعالیٰ کو پکاروں، اس کی عبادت کروں، کہ میرے دنیاوی کام ہو جائیں، مجھ پہ کوئی مصیبت نہ آئے، مجھ کو مشکل نہ آئے. یہ عبادت کا کمتر ترین درجہ ہے. لیکن چونکہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اسے بھی قبول فرماتا ہے اور اس کا انعام اور اجر عطا فرماتا ہے. اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت اس لیے کروں کہ میرے رب کا حکم ہے. اور سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے کروں کہ وہ لائق عبادت ہے. یہ اعلیٰ ترین مقام ہے. تو جب غرض ہٹ گئی میری عبادت سے، اس سے کوئی غرض نہیں رہی. اس سے پہلے کہ درجہ یہ ہے کہ میں رب کی عبادت اس لیے کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، جنت پہ ڈال دے، وہ بھی غرض ہے. تو جب میری یہ غرض اٹیچ نہ رہی اس سے، میں نے اپنے رب کو پکارا محض اس لیے کہ پکارے جانے کے لائق ہے، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے عبادت کا، اور اس کے اجر بہت ہیں. تو سوال کا ایک حصہ، اس کا جواب تو یہ آ جائے گا. دوسرا حصہ میں اس کو ایکسپلین یوں کر سکتا ہوں کہ نماز جو ہے
وہ یوگا کی ماڈرن ترین شکل ہے، اعلیٰ ترین شکل ہے، اور اس سے مجھے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمبی بات ہے، تو اس لیے اس میں نہیں جاتا۔ پھر کسی سیٹنگ میں اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو ڈسکس کر لیں گے بیٹھ کے کہ وہ ہمیں کس طرح سے جسمانی فوائد آتے ہیں۔ وہ جسمانی فوائد ہیں اس کے، کچھ سوشل فوائد ہیں ہمارے۔ ہمیں سیدھی کتار بنانا ہے، دیٹ از اے لیسن فار لائف۔ ہمیں کم سے کم جگہ میں میکسیمم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ صف بناتے ہیں کہ ہم قریب قریب کھڑے ہوں، باوجود جگہ نہ ہونے کے نئے آنے والے کو جگہ بنا کے دینی ہے، تو ایثار کا پہلو آتا ہے اس میں کہ ہم خود اپنے آپ کو شرنک کر رہے ہیں اور نئے آنے والے کو جگہ دے رہے ہیں، سو آن سو فورتھ، بہت سی چیزیں۔ تو منبر سے اصل میں ان لائنز پر، جیسے میں نے شروع میں ایک عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ کی سنت ہے یہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔ تو اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، وہاں تمام ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ یہ تو نازل ہونا شروع ہوا ہے شروع سے۔ جتنے بھی پیغمبر رب تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، چاہے وہ کتاب کی شکل میں تھا یا صحیفے کی شکل میں تھا، وہ تھا اسلام، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ انسان، اس وقت کے انسان کی جو ذہنی سطح تھی، تو رب کا پیغام اس کی اس ذہنی سطح کے مطابق آیا۔ جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی چلی گئی انسان کا، اس کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا گیا، تو رب تعالیٰ کا میسج جو ہے، پیغام، وہ ایڈوانس کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن کی صورت میں مکمل دین نازل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو چونکہ رب نے کہہ دیا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد کسی پیغمبر یا نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو بائی ورچو آف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو منبر سے جو بات کی جائے وہ آج کے انسان کی ذہنی سطح کے مطابق کی جانی چاہیے، تو وہاں سے یہ پیغام دیا جانا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ کمیونیکیشن کا۔